بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان اور ہاتھ کے صحیح استعمال کی فضیلت آپ نے بیان فرمائی۔ زبان سے انسان جو کچھ بولتا ہے اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، اور اللہ کے ہاں اس کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو تم اپنی زبان سے نکالتے ہو، جو جملہ بولتے ہو، ہمارا نگہبان ایک فرشتہ اس کو محفوظ کر لیتا ہے، اور کل قیامت کے دن ہر انسان کو اپنی زبان کے جو بول ہیں اس کا حساب دینا ہوگا، اس کا جواب دینا ہوگا۔ انسان کی زبان اور انسان کے بول کی اتنی قیمت ہے کہ ایک بندہ ساری زندگی کفر پر قائم رہے، اگر وہ 80 سال میں، 50 سال میں، 100 سال کے بعد اگر وہ کلمہ طیبہ سچے دل کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، اس نے زبان سے ہی پڑھنا ہے، تو ساری زندگی کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں اور وہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ ساری زندگی ایمان پر رہا، اعمال پر رہا، خدا نخواستہ اس نے کلمہ کفر بول دیا، اس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ یعنی انسان کے بول کی اتنی اہمیت ہے۔ اسی طرح اگر کسی سے اگر کوئی نکاح کرنا چاہے، کسی خاتون اور لڑکی سے، نکاح سے پہلے اس کو بندہ دیکھ نہیں سکتا، اس سے بات نہیں کر سکتا، لیکن جو کلمہ نکاح کے وقت میں بولا جاتا ہے، قبول ہے، لفظ سے قبول سے وہ اس کی بیوی بن جاتی ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، ایسا رشتہ کہ وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو طلاق کے الفاظ کہہ دیتا ہے تو وہ بھی زبان سے ہی کہے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کی جو بیوی ہوتی ہے، اس سے بچے ہوتے ہیں، اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ تو انسان جو زبان سے جو جملہ بولتا ہے، اسی طرح زبان سے غیبت بھی، زبان سے الزام تراشی بھی، زبان سے بہتان بھی، جھوٹ بھی، یہ ساری چیزیں زبان سے ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کی حفاظت کے حوالے سے خاص طور پر آپ نے تاکید فرمائی۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اذا اصبح ابن آدم، جب ابن آدم صبح کرتا ہے، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، سارے اس کے اعضاء وہ زبان کی منتیں کرتے ہیں، وہ اس کو سمجھاتے ہیں، وتقول، اور کہتے ہیں، اتق اللہ فینا، تم ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرو، فإنما نحن بک، ہم تمہارے ساتھ چلیں گے، یعنی جیسے تو کرے گی ہم ویسے ہی کریں گے، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یعنی سارے اعضاء زبان کو یہ صبح صبح کہتے ہیں کہ اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ زبان کا صحیح استعمال انسان کو جنت تک بھی پہنچا دیتا ہے، اور غلط استعمال انسان کو جہنم تک پہنچا دیتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ، آپ سے پوچھا گیا کہ جنت میں زیادہ تر لوگ کس وجہ سے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ تقوی اللہ و حسن الخلق، ایک تقوی کی وجہ سے اور دوسرا حسن اخلاق کی وجہ سے۔ تقوی خوف خدا کا نام ہے، اور اس کے اندر سارے حقوق اللہ آ جاتے ہیں۔ جب اللہ کا خوف ہے تو اللہ کا ہر حق پورا کیا جائے گا۔ اور دوسری چیز حسن الخلق، اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق عام طور پر بندوں کے ساتھ اس کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر تمام حقوق والعباد، دو وجہ سے فرمایا کہ اکثر لوگ جنت میں جائیں گے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، اکثر لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ کن اعمال کی وجہ سے، کن برائیوں کی وجہ سے جائیں گے؟ آپ نے شاید فرمایا، الفم والفرج،
ایک اپنی زبان کی وجہ سے کہ زبان کا غلط استعمال، والفرج، اور دوسرا اپنی شرم گاہ کے غلط استعمال کی وجہ سے فرمایا کہ جو جہنم میں زیادہ تر لوگ جائیں گے ان کاموں کی وجہ سے جائیں گے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو بندہ مجھے اپنی زبان کی اور اپنی شرم گاہ کی مجھے ضمانت دے کہ ان دونوں چیزوں کا صحیح استعمال کرے گا، غلط استعمال نہیں کرے گا، حضور ارشاد فرماتے ہیں اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ایک حدیث مبارکہ، لمبی حدیث مبارکہ میں حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، فاصبحت یوما قریبا من، تو میں آپ کے ذرا قریب ہو گیا، فقلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، یا رسول اللہ مجھے ایک ایسا کوئی عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کرے، ویباعدنی عن النار، اور مجھے آگ سے دور کرے۔ قال لقد سألتنی عن عظیم، آپ نے ارشاد فرمایا تو نے بڑی اونچی بات پوچھی، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ، فرمایا کہ جس پر اللہ اس کو آسان کرے اس کے لیے یہ آسان ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، کہ تو اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہ ٹھہرائے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور رمضان کے روزے رکھے اور حج بیت اللہ کرے۔ ثم قال، پھر آپ نے ارشاد فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تجھے خیر کے دروازہ نہ بتاؤں؟ آپ فرمایا کہ الصوم جنہ، آپ نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، اور بندے کا رات کو نماز پڑھنا، یہ آپ نے تین چیزیں ارشاد فرمائی کہ یہ خیر کی دروازے اور خیر کی کنجی ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا ثم قال الا ادلک برأس الامر کلی وعمودہ وذروۃ صنامہ، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کیا میں تجھے سارے دین کی بنیاد نہ بتاؤں اور اس کا ستون نہ بتاؤں اور اس کی چوٹی نہ بتاؤں؟ قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ رأس الامر الاسلام، اس دین کی بنیاد اسلام ہے، وعمودہ الصلاۃ، اور اس کا ستون وہ نماز ہے، وذروۃ صنامہ الجہاد، اور اس کی چوٹی اور اس کی بلندی وہ جہاد ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا ثم قال الا اخبرک بملاک ذلک کلی، آپ نے یہ ساری باتیں اس سے پہلے ارشاد فرمانے کے بعد فرمائے کیا میں تجھے ان سب سے کوئی بڑی چیز نہ بتا دوں، سب سے بڑی بات نہ بتا دوں؟ قلت بلا یا نبی اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ فاخذ بلسانہ، حضور نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا کف علیک ھذا، اس زبان کو قابو میں رکھو، اس کو کنٹرول میں رکھو۔ فقلت یا نبی اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، یا رسول اللہ جو ہم بولتے ہیں کیا اس کا مواخذہ بھی ہوگا، ہم سے پوچھا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ثقیلت کا امو کا یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے گم کرے۔ آپ نے محبت سے جملہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ وَعَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ السنتہم، فرمایا جہنم میں جو لوگ اوندے منہ گریں گے وہ اپنی زبان کے کاٹ کی وجہ سے ہی جہنم میں جائیں گے۔ آپ اس حدیث مبارکہ میں غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کی حفاظت کو پہلی ساری باتوں میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بملاک ذالک کلی، ان ساری باتوں میں سب سے اہم بات آپ نے زبان کو رکھا کہ اس زبان کی حفاظت کرو۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پائے گا۔ اس وجہ سے اب بولنے سے پہلے ہم یہ سوچ لیں جو ہم بول رہے ہیں یہ اللہ کے حضور لکھا جا رہا ہے، اللہ کے ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ آج تو ہمارے لیے یہ بات بڑی آسان ہوگی، آج تو ویڈیو بھی ریکارڈ ہوتی ہے، آڈیو بھی ریکارڈ ہوتی ہے۔ اب
پہلے تو لوگوں کے لیے یہ سمجھنا مشکل تھا، لیکن آج ہمارے لیے یہ آسان بات ہے۔ تو ہم جو اپنی زبان سے بول رہے ہیں یہ اللہ کے حضور ریکارڈ ہو رہے ہیں، کل اللہ کے حضور ہم نے جواب دینا ہے اور اس کا حساب دینا ہے۔ تو ہر بندہ بولنے سے پہلے سوچے کہ جو میں بول رہا ہوں میرا یہاں بولنا ضروری ہے، یعنی پھر جو میں نے بولنا ہے وہ کس انداز سے بولنا ہے، مجھے کیسے بولنا ہے۔ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ بولنے سے پہلے تولو، کہ سوچ لو کہ مجھے اب کیسے بولنا چاہیے۔ جو بندہ سوچ کر بولتا ہے، بر وقت بولتا ہے، صحیح بولتا ہے، اس کو اپنے بول پر پچھتاوا نہیں ہوتا، پشیمانی نہیں ہوتی۔ جو بندہ کثرت کے ساتھ بولتا ہے، بغیر سوچے سمجھے بولتا ہے، اس کی خطائیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں یوں بھی آتا ہے کہ ایک بندہ ایسا کلمہ بولتا ہے اپنی زبان سے، وہ اتنا اچھا کلمہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور کبھی انسان اپنی زبان سے ایسا کلمہ بولتا ہے جو اللہ کے ہاں اتنا ناپسندیدہ ہوتا ہے کہ انسان کو وہ جہنم تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ Mm-hmm.